میں اپنے پروگرام صرف اسلام ہی کیوں کے سلسلے میں آج جناب خالد محمود صاحب آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خالد صاحب، پروگرام کے سلسلے میں چند دن پہلے جب میں حاضر ہوا تھا تو آپ سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، تو آج ہمارے ناظرین کے لیے میرے وہی سوال کہ ماشاءاللہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خیال عطا فرمایا کہ آپ ایک فطری دین کی طرف راغب ہوئے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا خالد صاحب کہ اس وقت کے محسوسات، آپ کے احساسات، یہ میری نظریے میں بہت، بلکہ بہت نہیں، دنیا کا مشکل ترین کام آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیں ذرا ہمارے ناظرین کو شیئر کریں کہ آپ کن کیفیات سے گزرے، وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا، اور ذرا کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ انیل چودھری صاحب، بنیادی طور پر میرا تعلق عیسائی مذہب سے رہا جی، اور رومن کیتھولک فرقے سے ہمارا تعلق تھا۔ یہ تو میں بھی نہیں آپ کو اس وقت مستند طریقے سے بتا سکتا کہ ہماری پیچھے کتنی نسلیں جو ہیں وہ عیسائیت سے چلی آ رہی ہیں۔ جی، ہوا کچھ یوں کہ ہم لوگ، میری پیدائش بنیادی طور پر ضلع میاں والی کندیاں میں ہوئی۔ جی، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے میرے والدین یہاں گجرانوالہ میں آئے، اور وہاں ایک جگہ ہے چھچھر آلی یا چھچھر والی، اس وقت صحیح مجھے کچھ وہ ہو رہا نہیں معلوم۔ اس کے بعد ہم لوگ لاہور میں کچھ عرصہ رہے، اور اس کے بعد میں، میرا چھوٹا بھائی اور میری والدہ 1978 کے اندر ہم لوگ کراچی میں منتقل ہو گئے، مستقل۔ اس وقت سے لے کے اب تک ہم لوگ یہاں کراچی میں رہ رہے ہیں۔ والد صاحب سے ہماری کیونکہ علیحدگی ہو چکی تھی ہماری والدہ کی، تو ہماری والدہ کا ذریعہ معاش مختلف بنگلوں میں آیا کا کام کرنا، یعنی بیبی سٹنگ جس کو کہتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا، وہ رہا۔ تو اس میں ہماری والدہ کی کوشش یہ ہوتی کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کا کوئی کام ملے تو ہمیں سرونٹ کوارٹر بھی مل جائے تاکہ ہم کرائے کی برڈن سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری والدہ مختلف جگہوں پہ کام کرتی رہیں، تو جہاں سے میں اپنی زندگی میں تبدیلی سمجھتا ہوں اسلام کی طرف، وہ جگہ ہے ایک ایسا گھر جہاں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ صاحب جو وہاں تھے وہ فرانس کے تھے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ ارجنٹینا کی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی یہاں ایک فرانسیسی اسکول میں پڑھاتے تھے، اور ان کے 2 بچے تھے۔ تو وہاں ہماری والدہ جو ہے ان کے بچوں کو سنبھالتی تھی، اور ہمیں سرونٹ کوارٹر کی سہولت موجود تھی، تو اس لیے ہم وہاں رہتے تھے۔ اب میری عمر رہی ہوگی اس وقت کوئی 17 یا 18 سال کی، تو میں کبھی کبھی اپنی عیسائیت کے طریقے پر جی، رات کو سونے سے پہلے بائبل کا کوئی چیپٹر کھول کر یا بائبل کی کوئی ایک آیت پڑھ کر اپنے طریقے پہ عبادت کر کے میں سوتا تھا۔ ایک دفعہ میں وہاں اسی طریقے سے میں نے کچھ کر کے سویا، عبادت وغیرہ کر کے، تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک بہت بڑا سمندری طوفان جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور وہ اس جگہ پہ آیا جہاں
ہم اس بنگلے سے پہلے ہماری والدہ کرائے کے مکان پہ رہتی تھی، وہاں پر آیا ہوا، تو وہ لوگوں کے پختہ اور پکے مکانات تو توڑ رہا ہے وہ طوفان، لیکن انہی مکانات کے درمیان میں ہماری ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنی ہوئی ہے، اس کو وہ طوفان جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ لوگوں کے پختہ مکانات ٹوٹ رہے ہیں۔ تو میں اس پر بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ بھئی یہ کیا بات ہے۔ تو اس جھونپڑی میں ایک کھڑکی بنی ہوئی، تو میں اس میں سے گردن باہر کو نکال کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ، یہ سب لوگوں کے پختہ مکانات تو ٹوٹ رہے ہیں، تو ہم اس طوفان کی وجہ سے ہماری گھاس پھوس کی جھونپڑی کیوں نہیں ٹوٹتی؟ یہ تو بہت پہلے سے ٹوٹ جانی چاہیے۔ ایک غیبی آواز، یعنی بغیر کسی کے چہرہ سامنے آئے ہوئے ایک غیبی آواز آتی ہے کہ اے خالد، اپنے دل سے کفر کو نکال دو۔ اب آپ کو حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ میرا صاحب کا نام یو ایل کندن ہے، لیکن اس میں مجھے خالد کر کے بلایا جا رہا ہے کہ خالد اپنے دل سے کفر نکال دو۔ میں ایگزیکٹلی یہی سوال آپ سے کرنے جا رہا تھا کہ اس وقت جب دین تبدیل نہیں کیا تو آپ کو آواز اے خالد کر کے آتی ہے، کیوں آئی؟ میں وہی بالکل ہاں، میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ ہماری والدہ جہاں مختلف جگہوں پہ کام کرتی رہی، تو ایک وہاں پر ڈیفنس میں ہی ایک گھرانہ تھا، عرب تھے وہ لوگ، ان کے یہاں کام کرتے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام جو تھا، وہ عرب خاندان جو فیملی تھی، ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا خالد۔ تو مجھے وہ نام بہت پسند آیا، مجھے بہت اچھا لگا مجھے وہ نام۔ تو میں اپنی امی سے، وہ ایک بچپن کی ایک خواہش ہوتی ہے جو اس کو کہیں بھی چلی جا سکتی ہے، وہ تو میں نے امی سے کہا کہ امی، مجھے اس خالد کا نام بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے آپ خالد کر کے پکارا کریں۔ تو امی میری اس خواہش پر ہنسی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں خالد کہا کروں گی۔ تو مجھے امی خالد کہنے لگی، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ نام آگے چل کر میری پوری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ بہرحال وہ خواب میں نے جو آپ سے عرض کیا وہ میں نے دیکھا۔ اس کے بعد جب یہ مجھے آیا کہ اے خالد، اپنے دل سے کفر نکال دو، اور وہ خواب بس ختم ہو گیا یہیں تک۔ میری جب صبح آنکھ کھلی، میں بڑا پریشان ہوا کہ بھئی یہ کس قسم کا خواب تھا۔ یعنی اس خواب نے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ خواب میرے تبدیلی اسلام کا وجہ بنا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ضمناً کوئی چیز تھی جو مجھے اپنی طرف مائل کر لیا اس نے۔ مطلب آپ ابتدائی میرا کہہ سکتے ہیں، تمہید کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو میں بڑا وہ ہوا، صبح میں نے والدہ سے ذکر کیا، میں نے کہا امی، اس طرح سے میں نے خواب دیکھا، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ تو امی نے کہا کہ بیٹا، خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ اچھا خالد صاحب، آپ کی بات ہم کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ہم ٹیلی ویژن کے لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ایک چند لمحوں کا ایک وقفہ۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے، چند لمحوں بعد حاضر ہوتے ہیں، جائیے گا نہیں۔ خوش آمدید ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام صرف اسلام ہی کیوں میں بات چیت ہو رہی ہے خالد صاحب سے، خالد محمود صاحب سے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ خالد صاحب، یہ جو آپ جس ایک تجربے سے گزرے، اس دوران ڈیفینیٹلی ایک انسان کا بڑا فطری سا ہے کہ جب وہ مختلف جگہوں پہ بھٹک رہا ہوتا ہے تو اس سامنے کئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا کبھی اس پورے پروسیس میں کبھی آپ کے دل میں عیسائیت سے دور ہوتے ہوئے، اسلام کے قریب ہوتے ہوئے، کیا بیچ میں کسی اور مذہب کے بارے میں کبھی کوئی سوچ آئی؟ نہیں جی، بالکل نہیں آئی میرے ذہن میں سوچ، بلکہ میری پوری توجہ ہی اس دوران صرف اور صرف اسلام کی طرف رہی۔ اور اس میں کیونکہ میں نماز سیکھنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ کچھ مطالعہ بھی کر رہا تھا، کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل بھی تھا، تو مجھے گو کہ اسلام قبول تو میں نے جن حالات میں کیا وہ آپ نے سنے، لیکن اس میں مجھے ایک، یوں تو قرآن پورا ہی متاثر کر دینے والا ہے، لیکن اس میں ایک آیت نے جو مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، وہ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے
جس کو اللہ پاک نے بڑے اچھے سے انداز میں بیان کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ سے پہلے ایک کتاب آ چکی ہے توریت، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ایک عظیم و شان نبی جن کا نام احمد ہوگا. میں تم کو ان کی خوشخبری، میں ان کی بشارت سناتا ہوں. یہ الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میرے دل میں اور زیادہ مجھے مطلب اسلام پر اور زیادہ کاربند کیا مجھے، اور زیادہ تو اس وجہ سے بھی میرا ذہن کسی اور طرف گیا ہی نہیں. پھر اس سے میں جب اور مطالعہ کرتا رہا اور مطالعہ کیا میں نے، تو کچھ جب اعتراضات مجھ پر آئے کہ بھئی آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، یعنی میری برادری میں سے جب اعتراضات اٹھے، جی بالکل کہ ہوتے بھئی ہیں. آپ نے کیوں اسلام کو قبول کیا، تو میں نے ان لوگوں کے سامنے یہ آیات رکھی، اور پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ بائبل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، آپ بائبل کو اٹھا کے دیکھیں. بائبل کا یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آ رہے ہیں اور بڑے عظیم الشان نبی ہیں. اور اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فقہ اور فریسیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا. اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، اور عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا. مجھے اور بھی تم سے بہت سی باتیں کہنی ہیں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید یہ پہلے کہہ چکا ہے کہ یہ نبی جو آپ تمہاری طرف آئے ہیں یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہتے ہیں ان سے. تو یہ باتیں ہیں. اسی طریقے سے آپ متی کی انجیل کے اندر دیکھیں کہ متی کی انجیل کے اندر ایک بہت ہی پیاری بشارت ہے، بہت طویل بشارت ہے، لیکن میں اس کا صرف 2-4 سطریں پڑھوں گا. آخری کا کچھ 2-4 سطریں یوں ہیں کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے، ہماری نظر میں عجیب ہے. اس لیے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لا دے گی اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے ہمارے حق میں کہتا ہے. دیکھیں اس بشارت میں جو پہلی بشارت میں نے پڑھی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اگر اس کو آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد سے ملائیں جو قرآن مجید میں ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں احمد کے نام سے، تو بالکل یہ بات وہیں سامنے آ جاتی ہے. جی ہاں. اور متی کی انجیل کی جو آخری سطریں میں نے پڑھی ہیں اس کے اندر یہ کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. تو اس بارے میں آپ کتب احادیث کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا اور واضح طور پہ ارشاد گرامی ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے بہت خوبصورت محل بنایا اور وہاں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے چاروں طرف گھومتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو وہ اینٹ میں ہے. تو یہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. تو یہ وہی پتھر ہے کونے کے سرے کا. ہماری نظر میں عجیب ہے، ہماری نظر میں عجیب یوں کہ یہود اور بنی اسرائیل اس بات پر حیران تھے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہیں وہ قوم یہود سے آتے رہے ہیں، بنی اسرائیل سے آئے ہیں، اور یہ نبی بنو اسماعیل سے آ رہے ہیں. یہ نبی اسی لیے تو ہماری نظر میں عجیب کہ یہ کیسا نبی ہے جو بنو اسماعیل سے آ رہا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ بنی اسرائیل سے آتے رہے.
تو یہ ساری وہ باتیں ہیں انیل صاحب جن کی بنیاد پر مجھے پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. اچھا، یہ کتاب ناظرین کرام میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ خالد محمود صاحب نے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم اور اپنا فضل عطا کیا، اس کے بعد یہ اتنا ڈیپلی اسٹڈی میں چلے گئے ہیں دین کے معاملے میں کہ ان کی سابقہ کمیونٹی کے کسی فادر نے انہیں ایک خط تحریر کر دیا اور اس میں کچھ اعتراضات لکھے اسلام پر. اس کے جواب میں خالد صاحب نے نہ صرف انہیں جواب دیا بلکہ مفصل اور مکمل جواب اس طرح سے دیا کہ ایک کتاب اسلام، عیسائیت اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائٹل سے باقاعدہ ایک کتاب لکھی اور اس میں ان فادر کے خط کی 2 سطریں علیحدہ علیحدہ کر کے 19 صفحات پر مفصل جواب لکھا. اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے اور میرے لیے بہرحال یہ ایک اعزاز ہے کہ خالد صاحب نے کتاب مجھے خود دی. دوسری کتاب خالد صاحب نے انجیل برنباس لکھی، یہ بھی بہت عجیب و غریب، آپ اسے پڑھیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے. اور اب مزید آپ خالد صاحب اس وقت بھی تو کسی کتاب پر کام کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں اس وقت یہ میری 2 کتابیں ہیں، ایک تیسری کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا، انشاءاللہ کسی موقع پر میں پیش کروں گا. ابھی میں ایک چوتھی کتاب پر کام شروع کیا ہے، وہ خالص میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات پر کام شروع کیا ہے اور میں انجیل بائبل سے یعنی انجیل سے ان بشارات کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوں اور اس میں کچھ چاہتا ہوں کہ منفرد انداز سے جو ہے اس کو کلام کو پیش کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بشارات ہیں ان کو ایک جگہ یکجا کر کے میں اپنی کمیونٹی کے سابقہ لوگوں کو خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ اس میں کوئی حق بات دیکھتے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ روشنی دکھا دے جو میں اپنے طور پر سمجھ کر اور اس پر آیا ہوں. تو یہ ہے میرا. خالد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اور ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین بھی ضرور معلوم کرنا چاہیں گے کہ جب آپ اپنے سابقہ مذہب عیسائیت پر تھے اور اب جب آپ دین کی طرف راغب ہوئے، دین اسلام کی طرف، تو اس میں اور اس وقت میں کوئی خاص فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ جی ہاں، بہت بڑا، خاص نہیں بلکہ بہت بڑا فرق محسوس کرتا ہوں. دیکھیں، دین اسلام جو ہے وہ ایک زندہ اور جاویدہ مذہب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے یہ آئندہ تمام انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے. یہ ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ اس کے بعد کسی ضابطہ حیات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور یہ دین آپ دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے کہ یہ دین جو ہے جہاں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا درس دیتی ہے، وہاں ساتھ ساتھ اس دین کے تقاضوں میں ایک تقاضا بنیادی طور پہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزر چکے ہیں آپ ان پر بھی ایمان لائیں، ان پر جو کتابیں آ چکی ہیں ان پر بھی ایمان لائیں. تو دیکھیں، ہمیں تو درس ایسا دیا جا رہا ہے کہ احترام جو ہے نا وہ ہر طرف سے آپ کو کرنا ہے، سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اور پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ان سب تقاضوں کو سامنے رکھنا ہے. تو دیکھیں، ہمارا مذہب تو بڑا ایک کھلا ہوا ہے، اس میں بہت بڑی وسعت ہے اور اس کی ایک اگر آپ حکم کو، عمل کو، چھوٹے سے چھوٹے کو، بڑے سے بڑے کو دیکھیں تو آپ کو یہاں توحید باری تعالیٰ کی کرنیں نظر آئیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے اعمال ہیں، ایسے پیارے ضابطے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری باتیں بتائی ہیں کہ اگر ایک انسان ان کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی اس دنیا میں ہی ایک بہترین زندگی گزار کر وہ جائے گا اور اس کے بعد تو اس کی زندگی جو شروع ہوگی وہ انشاءاللہ بہت ہی بہترین زندگی شروع ہوگی، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر تم میرے
پر ایمان رکھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ایمان رکھتے ہوئے میرے دربار میں آؤ گے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے، وہ وقت جو آپ صرف اپنے دین کی تحقیق کے لیے وقف کر رہے ہیں، اس میں سے نکال کر آپ نے ہمیں یہ وقت دیا، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔